فضل و کرم اس کی مہربانی ہے کہ آج ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جب اتنا بڑا فضل ہمارے اوپر ہوا ہے تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو، جن عبادتوں کو کرنے کے لیے اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، بھوکے پیاسے اور دنیا بھر کی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان مشقتوں سے کی ہوئی عبادتوں کی حفاظت ہو، اور جس چیز کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کی پوری اجرت، پورا ثواب ہمیں مل جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے ایمان عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، تب اعمال قابل قبول ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ روزے کی حالت میں ہے، باوجود آپ کی کلائی میں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے گلے میں یا پھر آپ کے پاؤں میں کالے دھاگے ہیں، گورے دھاگے ہیں، ہرے ہیں، پیلے ہیں، لال ہیں، تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی عبادتیں قبول ہونے سے وہ چیزیں مانے ہیں اور رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فوری طور پر ان چیزوں سے اپنے آپ کو، ان گندگیوں سے پاک کر لیجئے، کیونکہ وہ گندگی ہے جو گندگی عقیدے کو مفلوج کرتی ہے، یعنی عقیدے کو فاسد بناتی ہے اور ناکارہ بناتی ہے، عقیدے کو خراب کرتی ہے۔ تو ابھی بھی ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں ہے، ہاتھوں میں، گلے میں، پاؤں میں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کیجیے۔ اس کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہماری نماز ہے، توحید کے بعد اس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہمارے وضو کی حفاظت ضروری ہے۔ میں بہت ساری تفصیلات میں نہ جاتی ہوئے سیدھا میں وضو شروع کرتا ہوں، کیونکہ آج بھی بہت ساری کمیاں اور خامیاں ہمارے وضو میں ہے، جس بنا پر ہم اپنے نماز کا جو ثواب ہے مکمل حاصل نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ آپ کا وضو آپ کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، صحیح سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، آپ کی بربادی اس شخص کے لیے، اس آدمی کے لیے ہے جن کا اعضائے وضو، یعنی وضو میں جن جگہوں کو دھونے کا ہے، اگر وہاں خشک رہ جائے، سوکھا رہ جائے، وضو کی جگہیں سوکھی رہ جائے، تو اس آدمی کو آگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا۔ اس لیے بہت بڑی یہ بلا ہے، بہت بڑے وبال جان ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اعضائے وضو کو پوری اور مکمل طور پر دھونا چاہیے۔ میں مصنون وضو کا، جو وضو کا سنت طریقہ ہے، میں سرسری طور پر سیدھے میں احادیث کو نہ لاتے ہوئے، تفصیل پہ نہ جاتے ہوئے، احادیث صحیحہ کا میں خلاصہ آپ کے پاس، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ غور سے دیکھیں اور سنیں۔ پہلے تو وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے کوئی بھی نیک کام رہے، اس کے لیے ہمیں نیت کرنا ہے۔ بغیر نیت کہ آپ کے عمل قابل قبول نہیں ہوں گے۔ نیت کیا ہوگی؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کے لیے بعض مکاتب فکر میں جو لمبے لمبے عربی کے عبارات بنائے جاتے ہیں اور دعائیں بتائے جاتے ہیں کہ نویت فلاں فلاں، روزے کے لیے بصوم غد وغیرہ وغیرہ، وضو کے لیے، نماز کے لیے، ان چیزوں کی دین، اسلام، شریعت میں کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ ان نیتوں کے الفاظ اور جو بنی بنائی دعا ہے جن کو ہمارے بھائی لوگ دہراتے ہیں اور مشقت سے پڑھتے ہیں، جن کو یاد نہیں ہے تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کے حساب سے تو اس کی نماز بھی نہیں، اس کے روزے بھی نہیں اور اس کی عبادات بھی نہیں ہوں گی۔ مگر کتاب و سنت کا جو خلاصہ ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، میں وضو کرنے جا رہا ہوں، روزہ رکھنے جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، فلاں یہ وہ عبادت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرے کے وقت وہ تلبیہ وغیرہ پکارا جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ مگر نماز کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے سب سے پہلے دل سے آپ کو ارادہ کرنا ہے۔ آپ نے نیت کر لیا کہ مجھے وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے
دائیں جانب سے بسم اللہ کہتے ہوئے پانی لیں اور سب سے پہلے ہاتھوں کو یہاں تک دھلیں، ایک کلائی تک 3 مرتبہ دھل لیے اچھی طرح سے، ادھر ادھر کہیں خشک نہ رہے، صاف ہو گیا ہاتھ۔ اب پھر جو ہے پانی لیں، چلو میں پانی لیں اور کلی کریں، اور اسی پانی کو آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں چڑھائیں۔ ناک میں چڑھاتے وقت اتنا خیال رہے، اگر رمضان کے علاوہ دنوں میں یا رات کو وضو کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں نہیں ہے، تو پانی کو خوب اچھی طرح سے اندر تک کھینچیں، پانی کو اچھی طرح سے کھینچیں۔ پانی کو جب آپ ایسے پانی لیں گے، ایسے اندر کھینچیں گے، جا کے ایسا لگے گا کہ بھیجے سے پانی جا کے ٹکرا گیا، تو وہی اصل طریقہ صحیح ہے۔ مگر روزے کی حالت میں اتنا نہیں کھینچیں گے، ہلکا کھینچیں گے اور اچھی طرح سے کلی کریں گے، ناک صاف کریں گے۔ وضو کر لیے، ہاتھ دھو لیے، اور ان وضو سے پہلے آپ مسواک کرتے ہیں، تو یہ بہت افضل ترین عمل ہے، اس کی الگ اور بڑی فضیلت ہے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ دانت صاف کرنا چاہیے، منہ صاف کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ تو ہاتھ دھو لیے کلائی تک، کلی کر لیے، ناک بھی دھو لیے، اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اگلا اسٹیپ پانی لیے، یہ سب عمل 3 بار ہوگا۔ ایک بار فرض ہے، 3 بار دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پانی لیے اور منہ کو اچھی طرح سے دھلے، منہ کو اچھی طرح سے، بعض لوگ خالی ایسے ایسے کر لیتے ہیں، یہی تو دھو لیتا ہوں، باقاعدہ یہ پورے حصے جو ہے ایسا اچھی طرح سے دھلنا چاہیے۔ دھل لیے 3 بار، 3 بار دھلنے کے بعد اب آئیے ہاتھ کو دھلیے سیدھے طریقے سے، ہاتھ کو دھلیے۔ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، نل کو پورا کھول کے چھوڑ دیتے ہیں، پانی بہتے رہتا ہے، وضو میں اسراف نہیں، پھر وضو کی جو فضیلت ہے آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر بے لاگ آپ پانی خرچ کر رہے ہیں تو وضو کی جو فضیلت ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے، اور تقریباً 99% لوگ اس غلطی کے شکار ہوتے ہیں، اس غلطی کے شکار ہوتے ہیں کہ کیا بند کریں، کیا کھولیں، چلو چلنے دو، پانی ہی تو ہے۔ لیکن یاد کرو جب وہی چولہوں پر پانی نہیں رہے گا تو آپ طہارت بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، وہی ایک گھونٹ پانی نہیں رہے آپ بھڑک کر مر جائیں گے۔ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیے، اس وہاں پر لے جا کر کے کہ جہاں اس کی کمی ہوتی ہے، جہاں اس کی کمی ہوتی ہے، وہ دھل لیے اچھی طرح سے۔ اس کے بعد پانی لیجیے، یہاں تک دھلیے، یہ کوہنی ہے، اس سے آگے تک، یہاں بغلوں تک کا روایات میں ہے، یہ کوہنی سے آگے یہاں تک آپ دھل سکتے ہیں، مگر یہ کوہنی سے ادھر دھلیے، ادھر نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دھل لیے، یہ خالی یہیں تک دھلتے ہیں بعض لوگ، تو یہ آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ جان لیجیے۔ باقاعدہ طور پر جو ہے آپ کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک کوہنی سے ادھر آگے تک دھلنا ہے۔ اچھا، یہ دھل لیے 3 بار اچھی طرح سے، یہ دھلے 3 بار اچھی طرح سے یہاں تک، اب قصہ ختم ہو گیا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ 3 بار دھلنے کے بعد پھر سے 3 بار ایسے ایسے پانی کرتے ہیں، ایسے لے لیے 3 بار، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی احادیث میں ایسا کوئی حکم ہے۔ 3 بار آپ دھو لیے، قصہ ختم۔ اب آپ کو یہ سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 بار پانی لے لیے، پانی لے لیے، ایک بار دھو لیے اچھی طرح سے، پانی لے لیے، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی گنجائش ہے، کیونکہ بہت سارے آپ ایسا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو ہاتھ دھو لیا اچھی طرح سے، کہیں کچھ چھوٹے تو آگاہ کیجیے۔ اس کے بعد مسح کرنے کی باری آئی، اب مسح کیے، لے لیے پانی، یوں لگا کے یہاں سے یہ پیشانی کے اس حصے سے شروع کریں گے، یہاں سے لاتے 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 یہ گدی تک یہاں تک لائیں گے، گدی سے ایسے کر کے لائیں گے۔ اگر ویسا نہیں بھی لائے تو یہ بھی چلے گا، مگر ایسا کر کے پھر وہاں سے واپس لائیں گے۔ لانے کے بعد یوں کریں گے، یہ جلیبی میں گھمائیں گے یہاں، اور انگوٹھے سے پیچھے کان کے جو نقشے ہیں اس وقت شہادت کی انگلی ایسے پھرائیں گے، اور یہ جو حصہ ہے اس میں جو ہے انگوٹھے سے اس کی جو ہے اس کا مسح کریں گے۔ یہاں تک کر لیے، اب قصہ ختم، مسح مکمل ہو گیا۔ اب الگ سے پھر
یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جب مسح کیے تو اچھی طرح سے کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک لے آئے، گدی تک، پھر یہاں سے واپس لائے، اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور دنیا کے جتنے بھی لاکھوں لاکھ کتب احادیث ہے، ان میں سے ایک روایت بھی، ایک حدیث کا ٹکڑا بھی، ایک چھوٹے محدث نے بھی ان روایتوں کو صحیح نہیں کہا ہے جس میں الگ سے گردن کے مسح کی بات کہی گئی ہے۔ مسح کر لیے ایک بار پورا، اس کے بعد بعض احباب احناف کے یہاں ایسا ہے کہ اس کو پھر سے ایک بار گردن کی مسح ایسا کرتے ہیں۔ کسی بھی حدیث کے ایک ٹکڑے کی طرف کسی بھی محدث نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور سنت ہے، بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، حافظ ابن امام نووی رحمہ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، جنہوں نے تشریح کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وضو کی بدعات میں سے ہے، یہ وضو کی بدعات ہے۔ اگر یاد کیجئے کہ اتنے بڑے بڑے محدث کہہ رہے ہیں یہ وضو کے بدعات ہیں، اوپر سے کسی بھی صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں، آپ پھر بھی کر رہے ہیں، تو آپ وضو کی فضیلت سے محروم تو ہو ہی جائیں گے، مگر جس میں خباثت اور گندگی شامل ہو جائے اس کی اصلیت باقی نہیں رہتی۔ بدعات ایک طرح کی خباثت ہے، گندگی ہے، اور آپ کے صالح عمل میں اگر بدعات شامل ہو جائے اللہ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ میرے بھائی قصہ مختصر وضو کا کام تمام ہو گیا ہے، یہاں تک کر لیے، مسح ہو گیا پورا۔ اب جو ہے پیروں کو دھولیے، یہ جو گھٹنا ہے گھٹنا سے اوپر تک، نیچے تک نہیں، اچھی طرح ایڑیوں کو رگڑ رگڑ کر دھولیے 3 مرتبہ، وہاں بھی بیلات پانی کھول کر چھوڑ دیے اور پانی بہتا گیا، بعض لوگ چپل کے ساتھ ہی اس کو دھلتے رہتے ہیں، پانی کھول کے چھوڑ دیا، چپل پہنا ہوا ہے دھل رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، باقاعدہ رگڑ رگڑ کے دھلے، اور اس کو جو ہے چھوٹی انگلی سے انگلیوں کے بیچ خلال بھی کریں۔ ایک چیز اور چھوٹی پہلے، جب آپ منہ دھلیں گے تو اس وقت داڑھی کا خلال کریں گے، پانی لے کر کے یوں داڑھی میں پانی کو لگائیں گے، اندر خلال کریں گے، اس کو خلال کہتے ہیں۔ خل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھیوں کا خلال کرو۔ تو یہ تو ہو گیا کمپلیٹ، پیر بھی دھل لیے، اس کے بعد اگر ہوا تو تھوڑا پانی لے کے ایسا چھینٹا مار لیجیے اپنے اوپر، اس کے بعد مکمل ہو گیا وضو۔ اب آپ دعا پڑھیں، دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دوسری دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان دعاؤں کی اپنی جگہ پر بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ پہلی دعا کی فضیلت تو یہ ہے کہ جب بندہ وضو کر کے یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جبکہ کوئی معمولی وہ عمل نہیں ہوتا جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری دعا کی فضیلت یہ ہے، کھول دیے جاتے ہیں بولے تو کس لیے؟ دیکھنے کے لیے نہیں، کھول دیے جاتے ہیں کہ اس کے لیے کہ وہ داخل ہو جائے جس دروازے سے چاہے۔ دوسری دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اس دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے محفوظ کر کے ایک اچھے وداخے میں کاٹ میں لپیٹ کر کے رکھ دیتا ہے قیامت تک کے لیے، پھر اس اجر کو قیامت کے دن درشائے گا، دکھائے گا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا۔ تو یہ مکمل کا مسنون وضو کا مکمل مسنون مختصر خاکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور تھوڑی تھوڑی فضیلتیں بھی بیان کر دی۔ وضو مکمل ہونے کے بعد اگر انسان صحیح طریقے سے وضو کر لیتا ہے تو اس کے ناخنوں سے جو آخری قطرہ گرتا ہے پانی کا، اس آخری قطرے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کا وضو مکمل ہوا ہے تو آپ کی نماز مکمل ہوگی، آپ کی نماز قبول ہوگی، نہیں تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی اور آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو وضو میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے مسلسل تسلسل کے ساتھ ترتیب ہوا اور ایک کے بعد ایک میں نے بتلا دیا، وضو کر کے ایک طرف سے خاکہ اس طرح مسلسل کرنا ہے، پہلے ہاتھ دھلنا، پھر کلی ناک، اس کے بعد منہ، پھر ہاتھ کونی تک، پھر جو ہے مسح کرنے کے بعد پھر پیروں کو دھلنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے یہ ہاتھ بایاں دھل لیا پھر جو ہے دایاں دھلا تو نہیں ہوگا، پھر یہ کہیں کہ ابھی ہاتھ دھل لیے پیر ادھر سے گھوم کے آگے دھلیں گے تو بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ مسلسل تسلسل ترتیب وار وضو میں ہونا ضروری ہے، نہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ مختصر خاکہ تھا مکمل۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم
ہماری عبادتوں کو مشرف قبولیت سے نواز اور سنت کے مطابق ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. آمین. تقبل یا رب العالمین.